بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 11 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ملت ابراہیمی کے اعمال اور مشرکین کی حالت کا بیان پڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کتاب کے اندر وقد کان فی اصل الملت الوضوء یہ عبارت الی آخر ہی ذکر کی ہے، تو اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی کی مراد ملت ابراہیمیہ کے جو اعمال ہیں ان کی مختصر سی فہرست پیش کرنا مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عبارت کے اندر 2 دعوے بھی ذکر کیے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اعمال کی تفصیل بھی پڑھیں گے اور ان 2 دعووں کی وضاحت بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان 2 دعووں کی تفصیل اور وضاحت کی طرف آئیں گے۔ شرائعها وقد كان الوضوء والصلاة والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصدقة على اليتامى والمساكين والإعانة على نوائب الحق وصلة الأرحام مشروعة في أصل الملة، وكان التمدح بهذه الأعمال شائعا فيما بينهم، إلا أن جمهور المشركين قد تركوها حتى صارت هذه الأعمال في حياتهم العملية كأن لم تكن شيئا، وقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب أيضا ثابتا في أصل الملة، وكان استنكار هذه الأفعال باقيا عندهم في الجملة، ولكن جمهور المشركين كانوا يرتكبونها ويتبعون النفس الأمارة فيها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کے شرائع یعنی اعمال یہ ہیں: وضو، نماز، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا، اور یتیموں اور مسکینوں کے اوپر صدقہ کرنا، والاعانۃ علی نوائب الحق، اور صلہ رحمی کرنا، والاعانۃ علی نوائب الحق اور صلۃ الارحام مشروعات فی اصل الملہ۔ تو ملت ابراہیمیہ کے اندر یہ اعمال جو ہے صلہ رحمی اور مشکلات میں امداد کرنا، اور یتیموں اور مسکینوں کو اوپر صدقہ کرنا، فجر سے غروب شمس تک روزہ رکھنا، نماز اور وضو، یہ ملت ابراہیمیہ کے اندر مشروع تھے۔ وَكَانَ التَّمَدُّحُ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ شَائِعًا فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور ان اعمال کے ذریعے لائق ستائش ہونا ان لوگوں میں معروف تھا، إِلَّا أَنَّ جَمْهُورَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ تَرَكُوهَا، لیکن عام مشرکین نے ان کو چھوڑا ہوا تھا، انہوں نے ان کو چھوڑ رکھا تھا۔ حتی صارت هذه الاعمال فی حیاتهم العملیہ کأن لم تکن شیئا، یہاں تک کہ یہ اعمال حسنہ ایسے ہو گئے تھے گویا کچھ تھے ہی نہیں۔ وقد کان تحریم القتل والسرقۃ والزنا والربا والغصب ایضا ثابتا فی اصل الملہ، اور قتل، چوری، زنا، سود، غصب کی حرمت بھی اصل ملت میں ثابت تھی، یعنی ملت ابراہیمیہ کی جو اصل ہے اس میں ان کی حرمت بھی ثابت تھی۔ وَكَانَ اسْتِنْكَارُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ بَاقِيًا عِنْدَهُمْ فِي الْجُمْلَةِ، اور ان اشیاء یا ان اعمال کا معیوب ہونا بھی کسی درجے میں رائج تھا۔ وَلَكِنَّ جَمْهُورَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَرْتَكِبُونَهَا وَيَتَّبِعُونَ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ فِيهَا، لیکن عام مشرکین انہیں اختیار کیے ہوئے تھے، ان کا ارتکاب کرتے تھے، وَيَتَّبِعُونَ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ فِيهَا، اور اس سلسلے میں وہ نفس امارہ کی پیروی کرتے تھے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں ملت ابراہیمی کے اعمال کی مختصر فہرست پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 دعوے بھی ذکر کیے۔ ان میں سے پہلا دعویٰ یہ کہ اعمال حسنہ مشرکین کی نظر میں کسی حد تک مستحسن تھے، اگرچہ ان کی اکثریت ان سے بیزار تھی، اگرچہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ان اعمال حسنہ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ ان سے بیزار تھے۔ اس کی مثال راست بازی، اعانت مظلوم، قرابت داری، یتیم پروری، اور اسی طرح میزبانی وغیرہ جو ہے وہ اس کو مستحسن سمجھتے تھے۔ اس کی دلیل اور اس کی مثال، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
جو فرمایا ابتداء بعثت میں، جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند الفاظ ادا فرمائے، جیسے کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتحمل الکلب وتعین علی نوائب الحق. یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ الفاظ ادا کیے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وتقر الضیف، اور میزبانی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور بار اٹھاتے ہیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور آفتیں آتی ہیں اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی مثال ہے کہ اس وقت بھی یہ جو اعمال ہیں، اعمال حسنہ ہے، اعانت مظلوم ہے، قرابت داری ہے، یتیم پروری ہے، میزبانی ہے، ان کو مستحسن سمجھا جاتا تھا، اچھا سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی، اور مشرکین اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھا کرتے تھے. دوسرا دعویٰ اس عبارت کے اندر یہ ہے کہ قتل، چوری، زنا، سود، غصب جیسے جرائم اور جو معاصی اور گناہ ہیں یہ مشرکین مکہ کی نظر میں برے سمجھے جاتے تھے، قبیح سمجھے جاتے تھے، اگرچہ نفس امارہ کی پیروی میں وہ جو ہے اکثریت میں جو ہے وہ ان جرائم میں ملوث تھے. یعنی یہ قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، سود لینا یا سود دینا، غصب کرنا کسی کی زمین کو، کسی کے مال کو، یہ جرائم تھے ان کی نظر میں بھی. وہ ان کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن نفس امارہ کی وجہ سے وہ ان جرائم کا ارتکاب بھی کرتے تھے، اس میں وہ ملوث تھے. اس کی مثال یہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل جو ہیں، جو کہ جاہلی شاعر ہیں، وہ جو ہے اپنے اشعار کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں. ان کے اشعار ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، میں نے لات اور عزا سب کو چھوڑ دیا. صاحب بصیرت آدمی ایسا ہی کیا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو وہ معبود حقیقی مان کر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے لات اور عزا کو چھوڑ دیا، یعنی یہ بت پرستی یہ جو ہے اس کو وہ برا سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سمول ابن عادیہ جو ہے یہ بھی ایک جاہلی شاعر ہے، وہ بھی اپنے اشعار کے اندر بخل جیسی برائی کی مذمت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی عادت بخل میں ملوث نہ ہو تو جو چادر بھی وہ اوڑھ لے بلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے. مطلب یہ کہ وہ بخل کی مذمت کر رہے ہیں اور اپنے اشعار کے اندر اس کو برا کہہ رہے ہیں. تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جرائم تھے ان کی نظر میں یہ جو ہے وہ اس کو وہ برا سمجھتے تھے، اگرچہ اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ان میں ملوث تھے اور ان جرائم کا ارتکاب کرتے تھے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے الفصل الاول کے تحت جو عبارت تھی وَقَدْ كَانَ فی اصل الملت الوضوء، اس کے تحت ہم نے ملت ابراہیمیہ کے اعمال کا تذکرہ اور مشرکین کی حالت کیا تھی اعمال کے حوالے سے، اور اسی طرح جرائم کے حوالے سے اس کا بیان ہم نے پڑھا ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مشرکین ملت ابراہیمیہ کے اعمال کو مستحسن سمجھتے تھے یا نہیں؟ وہ اچھا سمجھتے تھے؟ جو ملت ابراہیمی کے اصل اعمال ہیں ان کو اچھا سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، ملت ابراہیمیہ کے 2 اعمال کے نام بتا دیں. عبارت کے اندر بھی مذکور ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبارت کے اندر بھی گنوایا ہے. تو 2 اعمال کا نام آپ کمنٹ باکس میں بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.